آگے آیت ہے 50, 48, 49 اور 50 سورہ نساء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا. بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اللہ کا شریک کرے, کسی کو پارٹنر بنائے, اور بخشتا ہے اس کے نیچے کے, اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے. اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا, یعنی بہتان باندھا. کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں, یزکون انفسہم, اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں, بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. اے اللہ ہمیں پاکیزہ فرما دے. اور اللہ ان پر ظلم نہ ہوگا تاگے کے برابر, فتیلہ تاگے کے برابر بھی تھوڑا بھی ظلم نہیں ہوگا. دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ, اور کافی ہے یہی گناہ صریح. شرک کی تعریف اور اس کی چند صورتیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو تو معاف نہیں کرتا, نیچے کے گناہ دوسرے معاف کر دیتا ہے. اللہ کی, اس کو اچھی طرح سمجھو, شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں, اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے. سمجھے؟ جو صفات اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقیدے ہیں, اس طرح کا عقیدہ کسی اور کے لیے, غیر اللہ کے لیے عقیدہ رکھنا, اس کو شرک کہتے ہیں. اب اس کی الگ الگ قسمیں ہیں. نمبر 1, علم میں شریک ٹھہرانا کسی کو, یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے. نجومی پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا, کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا, یا کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی, یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا. یہ کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا علم میں. افسوس ان لوگوں پر نہیں ہے جو غلط عقیدے والے ہیں اور جو بیچارے ان پڑھ ہیں اور وہ ایسا کریں. افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو صحیح العقیدہ ہمارے نیک بزرگ اور متقی سمجھے جاتے ہیں. ایسے بڑے بڑے بزرگوں اور پیروں کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں, سلسلے الگ الگ, نقشبندیہ, سہروردیہ, چشتیہ وغیرہ, ہمارے سلسلے میں یا ہمارے وہ پیر صاحب بڑے تصرفات والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تصرف تو صرف اللہ کا ہے, یہی تو سمجھنا ہے. شیطان کہاں لے جا کے مارتا ہے؟ اہل حق سے یہ باتیں کہلواتا ہے. تو علم میں شریک ٹھہرانا اللہ کے یہ بھی ناجائز ہے, یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو اللہ ہو گیا. پھر توبہ کریں اس سے, سمجھے شیطان کی چالوں کو اور اپنے آپ کو شرک سے بچائے. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, اللہ فرما رہا ہے. دوسری قسم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی. اچھا تو یہ تو ہوا علم. نہیں, یہ ابھی آ رہا ہے تصرف کا مسئلہ. اشراک فی التصرف, یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا. لو کسی غیر اللہ کو یہ نفع دے سکتا ہے یا یہ نقصان کر سکتا ہے, اس کا مختار سمجھنا. کسی سے مرادیں مانگنا کہ ہم کو بچہ دے دو, ہم کو یہ دے دو, روزی اور اولاد مانگنا, یہ سب ناجائز ہے. یہ شرک فی التصرف ہے, اشراک فی التصرف ہے. اللہ معاف نہیں کریں گے. اس لیے جو مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی تجھے مدد مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگ, اور جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگ, اور مدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مدد پکڑ. یہ بتلا دیا. اسی لیے
نماز کی ہر ایک نماز میں ہر چیز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر نماز میں، فرض ہو، واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، ہر نماز میں ایک چیز کا پڑھنا ضروری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی پوجا کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اشراک فی التصرف سے علماء حق کو بچنے کی، پیران حق کو بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ صرف منڈیاں ہلانے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کسی پیر کی زبان سے اس قسم کی بات نکلتی ہے کہ ہمارے بزرگ بڑے صاحب تصرف ہیں اور حضرت نے وہ فتنہ روک رکھا تھا اور حضرت کے تصرف نے بارش روک دی اور آنے والے فسادیوں کو روک دیا، بالکل نہیں ماننا ہے۔ روکنے والی ذات، تصرف کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور شرک کی تیسری قسم کیا ہے؟ عبادت میں شریک ٹھہرانا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا۔ ہاں، طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا۔ اللہ کا حکم کچھ اور ہے، رسول کا طریقہ کچھ اور ہے، اور سماج و رواج کی چیزوں کو، اقوال کو، افعال کو ترجیح دینا۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ کرنا پڑتا ہے نہیں، اللہ کے پاس پھر مرنا پڑتا ہے ایمان والوں کو۔ کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، کسی کے سامنے جھکنا، رکوع میں جا رہے اس طرح، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا۔ ہاں، فلانا ستارہ چونکہ فلانے اس وقت برج میں ہیں اور فلانے مقام میں ہیں، اس لیے اس کا یہ اثر ہے کہ بارش برسا، اور اس کا یہ اثر ہے کہ فصلیں اچھی آئی، اور اس کا یہ اثر ہے کہ ہم جنگ جیت گئے، اور اس کا یہ اثر ہے کہ ہم بہت بابرکت ہوئے۔ بالکل غلط۔ اور کسی مہینے کو منحوس، مہینہ، گھڑی یا تاریخ کو، دن کو منحوس سمجھنا، یہ بھی سب کیا ہے؟ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ناجائز ہے، اس سے توبہ کرو۔ اسی طرح اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، دیکھو تو صحیح، اپنے آپ کو بڑا پاک پوتر یا پاک پتیجا بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، پاک اور ناپاک کون ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جس کو چاہے پاک کرتا ہے۔ اپنے آپ کو آدمی بڑا کب سمجھتا ہے؟ ہاں، پاکیزہ، جب اس کے اندر تکبر آتا ہے، اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور بتایا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کون پاک ہے اور کون پاک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نام میں بھی اگر گڑبڑی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ابو سلمہ کی بیٹی تھی، وہ کہتی ہے حضور نے پوچھا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام ہے برہ، برہ میرا نام ہے، جس کے معنی گناہوں سے پاک ہے۔ حضور نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو پاکیزہ مت بتاؤ، برہ، پاکیزہ۔ اللہ عالم باہل البر منکم، باہل البر منکم، تم میں پاک کون ہے اللہ کو معلوم ہے۔ سموہا زینب، اس کا نام بدل کر زینب رکھ دو، برہ سے زینب کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔